الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا موضوع ہے بچوں کی اسلامی تعلیم و تربیت۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اولاد کی اسلامی تربیت وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو توحید اسلام کی تعلیم دے، بچوں کو دین کی ضروری باتیں سکھائیں، قرآن پاک کی تعلیم دے، نماز، روزہ، طہارت، خرید و فروخت اور دیگر ضروری مسائل کہ جن کے روزمرہ حاجت ہوتی ہے ان کی تعلیم دے، کیونکہ ترمذی شریف کی حدیث پاک میں ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ایک سا صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچے کو دین اسلام کی شریعت کی تعلیم دے تاکہ اس کی توجہ سے دین و توحید کی طرف اس کی توجہ ثابت ہو اور اس کی فضیلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو کیونکہ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے بچے کو دنیا کی آفتوں سے محفوظ اور آخرت کی نعمتوں سے مسرور کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اسے توحید و اسلام کی تعلیم دے، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی یا نصرانی بناتے ہیں، اس لیے جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دی جائے، نام نبی کریم علیہ السلام کے نام پر رکھا جائے، کیونکہ صحیح بخاری مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھو۔ جب بچہ 7ویں دن کا ہو جائے تو بچے کے سر کے بال اتارے جائیں اور اس کی طرف سے عقیقہ کرنا چاہیے۔ بچے کی زبان باتوں کے لیے حرکت کرنے لگے تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھانا چاہیے، اور جب بچہ بولنے کے قابل ہو تو اسے قرآن پاک کی تعلیم دلائی جائے، اور جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز سکھائیں اور پڑھنے کا حکم دیں، اور جب بچہ 9 سال کا ہو جائے تو نماز کی تاکید کریں، جب بچہ 10 برس کا ہو جائے تو نماز میں سستی کرنے پر مارنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو جب وہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ جب بچہ 10 برس کا ہو جائے تو اس کا بستر الگ کر دینا چاہیے، اور بچے کو بچپن ہی سے ایسے کپڑے پہنائیں کہ جن سے بازو، ٹانگیں وغیرہ ڈھکی ہوں، اور بچی کو دوپٹے کی بھی عادت ڈالے تاکہ یہ دوپٹہ بڑے ہو کر اس کے لیے لازمی جز بن جائے اور آگے جا کر اس کے لیے پردہ کرنا دشوار نہ ہو اور ناگوار محسوس نہ ہو، کیونکہ بچے کی تعلیم و تربیت میں شرم و حیا ایک مسلمہ حیثیت رکھتی ہے۔ اس سلسلے میں اگر کوئی کمی رہ جائے تو وہ آگے جا کر اولاد اور والدین کی زندگی پر تباہ کن اثرات مرتب کرتی ہے۔ چنانچہ والدین کا فرض ہے کہ وہ بچوں میں بچپن ہی سے شرم حیا کی عادت ڈالے اور اپنے بچوں پر کڑی نگرانی رکھے کہ ان کا بچہ تعلیمی اداروں میں، گھر میں، کمپیوٹر کے استعمال میں اور موبائل رکھنے کی صورت میں ان کا استعمال کیسے کر رہا ہے، اور ان کی اخلاقی حالت میں بھی کڑی نگرانی رکھنی چاہیے۔ بچوں کی مناسب نگرانی نہ ہونے کی وجہ سے جو اخلاق نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ کے ذمے بھی اولاد کے حقوق ہیں جس طرح اولاد کے ذمے باپ کے حقوق ہیں۔ بچوں کی اسلامی تربیت کریں، بچوں کو حسن ادب سکھائیں، بچوں کو نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا درس دیں، بچوں کی تربیت اسلامی کریں تاکہ بچہ اسلامی ماحول میں اس کی تربیت ہو تو پھر وہی بچے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ ناواقفی کے باعث خلاف شرع باتوں میں مبتلا ہونے سے اپنے بچوں کو بچائیں کہ اسی میں دین و دنیا کا بھلا ہے، خدا اور رسول کی خوشنودی بھی، کہ آج کی صحیح تربیت پر ہی آئندہ کی خوشحال زندگی کا دار و مدار ہے۔ جب آپ نے بچوں کو شروع سے ہی دینی تعلیم سے، تربیت سے محروم رکھا اور پھر یہ امید رکھنی کہ یہ بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور صدقہ جاریہ بنیں گے، کہ جب غیر اسلامی ماحول کی عادت ڈال دی
تو پھر ان سے اسلامی تہذیب کی امید کب رکھی جا سکتی ہے؟ اولاد کی بہترین تربیت کا ذریعہ والدین کی اپنی تربیت ہے۔ جب وہ خود نماز کے عادی ہوں گے، قرآن و سنت پر عمل کریں گے تو بچہ بھی دیکھ کر عمل کرے گا۔ اولاد کی دینی تربیت اور دعا سے ہی وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتی ہے کہ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرو، کیونکہ اولاد کی عزت کرنا دوزخ کی آڑ ہے، اور ان کے ساتھ کھانا کھانا دوزخ سے نجات دلائے گا، اور ان سے اچھا سلوک کرنا پل صراط سے گزرنے میں مدد کرے گا۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کا اکرام کرو اور انہیں اچھے آداب سکھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ کے ذمہ بھی اولاد کے حقوق ہیں جس طرح اولاد کے ذمہ باپ کے حقوق ہیں۔ اور اسی طرح طبرانی کی حدیث پاک میں ہے، حضرت ابن عباس سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو برابر دو، اگر میں کسی کو فضیلت دیتا تو لڑکیوں کو فضیلت دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عطیہ میں اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، جس طرح تم یہ چاہتے ہو کہ وہ سب تمہارے ساتھ احسان و مہربانی میں عدل کرے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے کہ تم اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، یہاں تک کہ بوسہ لینے میں بھی عدل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اس باپ پر جو اپنے بیٹے کی امداد تربیت کرے، تاکہ اسے ایسا موقع نہ ملے کہ وہ اس کا نافرمان ہو، یعنی کہ اپنی اولاد کو ایسے امور پر مجبور نہ کرے کہ جو ان کو ناگوار ہو اور نافرمانی کر گزرے۔ چنانچہ کسی بزرگ کے متعلق مشہور ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو کسی بات کا حکم نہ دیتے تھے۔ جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو جواب دیا، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا کوئی حکم اس کو برا معلوم ہو اور وہ اس میں میری نافرمانی کر گزرے اور عذاب الہی کا مستحق ٹھہرے، تو میں نہیں چاہتا کہ اپنے بیٹے کو دوزخ کی آگ میں جلا دوں۔ اولاد پر مال خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث ہے، اور اولاد کے لیے ہمیشہ اچھی دعا کرتے رہیں، کیونکہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اور بچے کو ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین کرے، اور اس لیے بچوں کو دین کی ضروری باتیں سکھائی جائے، بچوں کو اسلامی ماحول میں بچوں کی تربیت کی جائے، بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم سے آگاہی دیتے رہیں، قرآن پاک کی تعلیم سکھائیں، اور بچوں کی اچھی پرورش کرے کہ آج کی اچھی پرورش ہی آئندہ کی خوشحال زندگی کا دار و مدار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہر صاحب اولاد کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ باپ کا اولاد کو کوئی عطیہ حسن عدو سے بہتر نہیں۔ صحیح بخاری مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ ایک اعرابی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی کہ آپ لوگ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں اور ہم بوسہ نہیں دیتے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے رحمت نکال لی ہے تو میں کیا کروں؟ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیں، ان کے ساتھ محبت کا معاملہ رکھیں، ان کی اچھی تربیت کریں، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بے اولاد ہیں اللہ رب العزت ان کو اولاد کی دولت سے نوازے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیر۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور میرا چینل سبسکرائب کیجئے، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔